بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه المسألة متعلق بمسألة الخلوة صورتها أنه خلا بامرأته وأنكر وطئها ثم طلقها فراجعها إلى آخره فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت نسب هذا الولد منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد يبقى في البطن في هذه المدة فلا بد من أن يجعل الزوج واطيا قبل الطلاق لا بعده صلی اللہ علیہ لأنه لو لم يطأ قبل الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق فيكون الوطي بعد الطلاق حراما فيجب صيانة فعل المسلم عنه فإذا جعل واطيا قبل الطلاق تصح الرجعة. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس اگر طلاق دے دی زوج نے عورت کو، پس رجوع کر لیا اس نے اس سے، پس لائی وہ بچہ عقل کے لیے 2 سال سے، تو رجوع صحیح ہے. یہ جزی وہی ہے کہ جس میں انکار کیا اس نے کہ میں نے بتی نہیں کیا، میں نے بتی نہیں کی. صحت یہ تفصیل پڑھ چکے ہو. یہ مسئلہ متعلقہ ہے خلوت کے مسئلے کے ساتھ. آج جڑا مسئلہ ہے پچھلے مسئلے متعلق کے اندر صورت اس مسئلے کی یہ ہے کہ خلوت کی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اور انکار کیا اس کی وطی کا، پھر طلاق دے دی اس نے اس کو، پس رجوع کیا اس نے اس سے الی آخرہ ہی. بے کے سارا مسئلہ وہی آگے سمجھ. فإنہا پس بے شک وہ عورت اس کام کے بعد جب جنا اس نے عقل کے لیے 2 سالوں سے طلاق کے وقت سے بینستور، اگر ایک دن بھی کاٹ ہو گئی کنا طلاق کے وقت سے، تو ثابت ہو جائے گا نسب اس ولد کا اس زوج سے، اس زوج سے کیا ہو جائے گا، اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا. آگے جی سمجھ. ایشا بس وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت نے نہیں اقرار کیا عدت کے گزرنے کا. اگر اقرار کرے وہ مسئلہ حاشیے سے لکھا پھر گل مک گئی، کیونکہ جی جدی چلتی ہے نا اس چیز دھیان رکھے آپ. کیونکہ عورت نے نہیں اقرار کیا انقضائے عدت کا، لہذا اے عدت گزردی پئی ہے. ادھر یہ ہے کہ بچہ باقی رہ سکتا ہے بطن میں اس مدت میں 2 سالہ تک. پس ضروری ہے یہ کہ بنایا جائے زوج کو واتی بتلک الزوجہ قبل الطلاق لا بعد الطلاق. لا بعد الطلاق وجہ کیا ہے کیوں بنایا جائے؟ اس لیے کہ اگر نہ وتی کی ہو اس نے قبل الطلاق، سمجھا گئی ہے، تو زائل ہو جائے گی ملک نفس طلاق کے ساتھ، چونکہ غیر مدخول میں آئے تو لہذا پھر ماننا پڑے گا وتی بعد میں کی ہے، تو پس ہو جائے گی وتی بعد طلاق حرام. تو پس واجب ہے بچانا فعل مسلم کو حرام سے. لہذا جب بنایا گیا واتی قبل طلاق تو پھر اے عدت سی، انہیں عدت وچ رجوع کیتا ہے، رجوع صحیح ہے. رجوع اے تظہرو صحت رجعت سابقہ، وہ بھی صحیح ہو جائے گی، وہ صحیح ہو جائے گی. قولہ یثبت وذالک، یہ بات اس لیے کہ شارع نے احتیاط کی ہے ثبوت انساب میں اور بنایا ہے نسب ثابت ہر ایسی جگہ میں جو محتمل ہو ایدن، جب تک نہ دلالت کرے دلیل قطعی اس کے عدم پر، اس کے عدم. آپ اس مسئلے کی اہمیت سمجھیں کہ اسلام عزت نفس کی کتنی حفاظت کرتا ہے. بیوی نو اج طلاق ملی وہ چپ کر کے رہندی پئی ہے، ایک دن کٹ طلاق تو بعد بچہ جم دے تے او ثابت النسب ہے.
ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ खानदान ਦਾ है जी। क्या बात है जी। अब अगर इसको कोई हरामी कहता है तो जनाब ये औरत भी उसके खिलाफ केस कर सकती है और बच्चा भी कर सकता है जी। हद कज़फ़ जारी होगी जी। इज़ है या बिना पे जी इज़ यानी ये बात कि औरत ने नहीं इकरार किया इस बात का कि इद्दत उसकी गुजर गई है, जी और उधर यह है कि मुमकिन है बकाए इद्दत बे बकायल वलद फी हाज़िल मुद्दत, अगर बच्चा जिन्ने चिर पेट च रहेगा उन्ने चिर इद्दत बाकी है जी। इसलिए कि अकल हमल 6 महीने, अक्सर हमल 2 साल पर साबित हो जाएगा नस्ब इस वलद का इस शख्स से, और नहीं मुमकिन ये बेनसब साबित करना मगर वातिज का, ठीक है, मगर वातिज के साथ पस बनाया जाएगा जौज को वाती कबल तलाक ना के बाद तलाक, और बनाया जाएगा इनकार जौज का वती का किज़ब कूड़ मरे ना। तवज्जो करे जे, तवज्जो करे जे। सवाल है कि किसी को झूठा कहना ये भी तो उस पर तोहमत है। तो आंदे मुकाबला आ गया थे, क्या आ गया, एक पासे चवानी तो एक पासे रुपया है, इसलिए कि तकजीब इसकी अहवन है इसके हमल करने से जना पर। अब भाई समझ गए जी तकाबल आ गया ना जी। ते हौली शय नु दे दियो जी हाँ। अगर औरत ने इकरार किया इनक़िदाए इद्दत का और लाई बच्चा बाद इसके अकाल सनतैन से वक्त तलाक से, तो नहीं साबित होगा नस्ब इस वलद का इससे, अगर इकरार कर चुकी है तो। लेन्नहु लौ लम यता, खुलासा उसका ये है कि अगर ना बनाया जाए बाती को कबल तलाक तो लाजम आएगा इससे निस्बत उसकी उस शय की कि नहीं मुनासिब उसके लिए या औरत की तरफ लाजम आएगा, और वो जना है क्योंकि मिलक उसकी उस पर यजूलो बाद तलाक फला या हिल्लो लहू वत योहा बाद तलाक बल यकूनो हराम वजना, और ये उनसे है वाजिब है बचाना मुस्लिम के फेल को इससे, क्योंकि शान हर मुस्लिम की ये है कि न इर्तिकाब करता इस अमरे मुहिम का। तो आज का कानून ये है कि जो बचना भी चाहे उसको भी नहीं बचाना नहीं है, साबित करना है कि ये जुर्म है, मुजरिम है। नौज़ बिल्लाह जी। अच्छा जी, बेनफ्से तलाक बे नफ्स तलाक, और ये बवजह होने उसके गैर मदखूल बेहाला हस्बे ज़ाम ही, वो तो कहता मैं करीब नहीं गया जी तो है सो अनकरा वत यहाँ लिहाजा फला या हिल्लो लहू वत योहा बादहू। चलो जी, ये मसला का है खलवत के मसले के साथ, के मसले के साथ सूरत उसकी ये है उसकी ये खलवत की उसने अपनी बीवी के साथ और इनकार कर दिया उसकी वती का, इनकार कर दिया उसकी वती का, फिर तलाक दे दी उसने उसको, तलाक दे दी उसने बस रजू कर लिया उसने उससे, रजू कर लिया उसने उससे। इलाखिर का मतलब अगलो सारा मसला जना भी औरत जड़ी फिर वो बच्चा दिलाई 2 साल तो कम तक जी, क्योंकि औरत जब वाला जनी बच्चा या बच्ची जड़ी भी कम 2 सालों से तलाक के वक़्त से तो साबित हो जाएगा नस्ब इस वलद का जौज से, क्योंकि औरत ने नहीं इकरार किया इनक़ज़ाए इद्दत का, और वलद बाकी रह सकता है वतन में इस मुद्दत में, बस ज़रूरी है कि बनाया जाए ज़ौज को वाती क़ब्ल तलाक ना के बाद तलाक, बनाया जाए ज़ौज को वाती क़ब्ल तलाक ना के बाद तलाक, इसलिए कि अगर ना वती करे क़ब्ल तलाक, समझे ना जी, तो क्या तो ज़ैल हो चुकी है मिलक नफ्से तलाक के साथ, यानी अगर उसने वती ना की हो कबल तलाक तो फिर तो ज़ैल हो चुकी है मिलक किसके साथ, नफ्से तलाक के तो साथ, बस होगी बात ये बाद तलाक हराम, होगी बात बाद तलाक हराम, बस वाजिब है
بچانا مسلم کے فعل کو حرام سے، کے فعل کو حرام بس جب بنایا گیا باتی جب بنایا گیا وہ شخص قبل طلاق تو صحیح ہے رجت. اگر بات کریں سارے دا ولو قال اذا ولدت فانت طالق فولدت ثم اخر ببطنين فهو رجعة. المراد ببطنين ان يكون بين الولادة الاولى والثانية 6 اشهر او اكثر. اما اذا كان اقل يكون ببطن واحد. وانما تثبت الرجعة لانها طلقت بالولادة الاولى ثم الولادة الثانية دلت على انه راجعها بعد الولادة الاولى ليكون الوطء حلالا. اما اذا كانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت الرجعة لان علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الاولى. چل جی مسئلہ جی توجہ جی سنو. اگر کہا زوج نے اذا ولدت فانت طالق، جی جب تم بچہ جنے گی تو طلاق والی ہے. جب تم بچہ جنے کی تو طلاق والی ہے. پس جنا عورت نے ایک جی کہ ہو گئی، طلاق پھر ثم آخر پھر جنا اس نے دوسرا، لیکن دوسرا بطنین کے ساتھ، دوسرا وہ بطنین کی ایک وارے ہے تو یہ رجت ہے، یہ رجعت ہے. آگے سمجھے تو اس کی بیوی بال ہوگی. مراد بطنین سے یہ ہے کہ ہو ولادت اولا اور ثانیہ کے درمیان 6 مہینے یا اکثر. 6 مہینے سے اکثر اے مطلب ہے یہ بطنین جوڑویں جڑے نا جوڑویں 6 مہینے تو پہلا دوسرا جم پوے تے جوڑویں مہینے آگے جی سمجھ سمجھی گل تے او نے جمے نا جی تے ہن سنیا جی بہرحال جب ہو اقل 6 مہینے سے تو وہ ہوگا بطن واحد سے. اے گل مک گئی. اچھا جی یہ رجت کی میں ثابت ہوئی؟ محض ثابت ہوگی رجت اس لیے کہ عورت متعلقہ ہو گئی ولادت اولا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ولادت اولا کے ساتھ. طلاق رجی جی انت طالق نے تو جدو 6 مہینے تو پورے تھے یا اس تو زیادہ تھے انہیں دوجا بچہ جمے ہیں. پھر ولادت ثانیہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ زوج نے رجوع کر لیا تھا اس سے بعد ولادت اولا کے. کیوں؟ تاکہ ہو جائے وتی حلال، تاکہ ہو جائے وتی حلال. آگے سمجھے اے وجہ جی. بہرحال جب ہوں ولادتان بے بطن واحد بین یکونا نظر آ رہے بینہما اقلا 7 اشہر تو پھر نہیں ثابت ہوگی رجت ثابت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس لیے کہ علوق اللہ اکبر علوق ولد ثانی کا ہوگا ولادت اولا سے پہلے. تو جب پہلے ہے تو لہذا رجت ثابت نہیں ہوگی. رجت سمجھی گل او دیکھو دھیان نال یار. او فوالدت کی یعنی پس واقعہ ہو جائے گی طلاق عورت پر بوجہ پائے جانے شرط کے وہ کہ معلق تھی اس پر طلاق. وہ تو متعلقہ ہو گئی، ایک طلاق رجی پہ گئی. پھر جنا اس نے ولد آخر بعد مدیہ 6 اشہر من الولادت الاولا رجت ثابت ہوگی. رجت ثابت. احتیاط ویکھو نا کہ تاکہ بچے نو حرامی نہ کہے، کوئی ماں کو زانیہ نہ کہے. بے بطنین اعتراض ہے اس صورت سے جب ہوں دونوں ایک بطن کے ساتھ اور وہ ہیں جن کا نام تو آمین ہوتا جوڑ میں. تفصیل یہ ہے کہ نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا بین الولادت اولا وہ کہ واقعہ ہوئی اس کے ساتھ طلاق معلق کیا ہوگا اکثر 6 مہینے سے. سمجھائیے من 6 اشہر یا 6 مہینے یا اس سے کم. پس اگر ہو اقل 6 مہینے سے یا 6 مہینے تو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ ولد ثانی تھا موجود بے بطن ہاں قبل ولادت الاول. یعنی اگر پورے 6 مہینے بھی ہون تو وہ تو دن بچ ہونا ہے تو اس دن تو بچہ جمدی پئی ہے جی. لہذا کم از کم 1 دن زیادہ جی. دھیان کریں جی آگے سمجھے. تو جب ولادت سے پہلے کیونکہ نہیں حمل اقل 6 مہینے سے
آگے سمجھے. پس نہیں دلالت کرے گا یہ علاوتی حادث بعد الولادت پر تاکہ ہو جائے رجعت. اور بہرحال جب ہو اکثر 6 مہینے سے تو پھر بنایا جائے گا علوق ولد ثانی کا وتی حادث کے ساتھ بعد طلاق کے. اور وتی فی زمان العدت ہو تو کیا ہوتی ہے؟ رجعت ہوتی ہے. رجعت ہوتی ہے. جی سمجھائیے نا. چلو جی. فہوا رجعت، فہوا رجعت یعنی ولد ثانی رجت ہے، اور نسبت رجت کی ولد کی طرف بوجہ ہونے ولد کے دلیل وتی حادث بعد طلاق پر، اور یہ رجت ہے. اصل میں تو وتی رجت ہے، تو یہ بچہ نشانی ہے اس کی. المراد سمجھائیے، اور پیچھے جاؤ. المراد اور بطنین، یہ دفعہ توہم متوہم وہم کیا کہ مراد بطنین سے مرتین ہے. بھئی 2 بارہ تو 2 بارہ تو خام خواہ میں کل جمعہ میں 2 بارہ تو ہو گئی ہیں جی. خلاصہ یہ ہے کہ مراد یہاں تعدد بطن و توحدہ وہ جو بحسب عرف الفقہاء ہے جی. تو فقہاء کے نزدیک اگر 6 مہینے تو پہلے دوسرا آوے تو توہ مین ہے، 6 مہینے تو زیادہ ہوئے تو پھر 2 ہو گئے. سمجھی گل. اچھا جی. او اکثر ولو اکثر من 10 سنین، مثلا جب تک نہ اقرار کرے انقضاء عدت کا، اس لیے کہ امتداد طہر لا غایت لہ الا الیاس. لیکن ایشا بس جی. اچھا جی. وَإِنَّمَا تَثْبُتُ رَجَعْتُ، اشارہ کی اس کے ساتھ طرف اس بات کے کہ قول اس کا فَهُوَ رجت نہیں ہے معنی اس کا نفس ولد ثانی رجت، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ ولد ثانی دلیل ہے رجت پر، اور بے شک رجت کیا ہے؟ رجت ثابت ہوتی ہے اس کے ساتھ، یہ مطلب ہے. اچھا جی. تاکہ ہو جائے وتی حلال، کیونکہ وتی متعلقہ بدون قصد رجت کیا ہے؟ حرام ہے جی. اور وہ بعید ہے کس سے؟ جانے مسلم سے. اور اگر کہا اس نے جب جنا تو نے، سمجھا گیا فانت طالق، پس جنا اس نے پھر دوسرا بطنین کے ساتھ، بس وہ رجعت ہے مراد بطنین کے ساتھ. یہ ہے کہ ہو ولادت اولا اور ثانیہ کے درمیان 6 مہینے یا اکثر، مطلب بہرحال وہ اشد نے کہتے ہیں 6 مہینے. اس 6 تو مراد بھی اس ولادت تو بعد 6 مہینے جی، بعد 6 مہینے. ایسا بس بہرحال جب ہو عقل 6 مہینے سے تو ہوگا بطن واحد کے ساتھ، اور ماں ثابت ہو جائے گی رجت، اس لیے کہ عورت متعلقہ ہو گئی ولادت اولا کے ساتھ. پھر ولادت ثانیہ دلالت کرتی اس پر کہ رجوع کیا اس نے عورت سے بعد ولادت اولا کے، تاکہ ہو جائے بات یہ حلال. بہرحال جب ہوں ولادتان ایک بطن کے ساتھ نہیں ثابت ہوگی رجت، اس لیے کہ علوق ولد ثانی کا تھا ولادت اولا سے پہلے. فی کلما ولدت فولدت ثلاثة ببطون یقع الثلاث والولد الثانی رجعت كالثالث وعلیها العدة بالحید ای عدة الطلاق الثالث الذي وقع بالولادة الثالثة. یہ پورا کرنا جملہ متعلقات ومتعلقة الرجع. صبر توجہ جی علماء کرام صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما ولدت انت طالق، کلما ولدت جب بھی تو جنے گی تجھے طلاق. پس جنے اس نے 3 بے بطون مختلفہ، کہ بائیں طور کے ہر بچے کے درمیان 6 مہینے سے اکثر ہے یا پورے 6 مہینے ہیں. آگے سمجھے 3 بطون جمے انہیں. تو ہن سنیا جے یا کا جل تیسرا جمے گی نا، یا کا اسلاس واقع ہو جائیں گی 3 طلاقیں. کیا ہو جائیں گی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. شرطیں پائیں گی.
اور ولد ثانی رجت ہوگا. کیا ہوگا؟ ولد ثانی رجعت ہوگا. کالثالث مثل ثالث کے، مثل ثالث کے. اور عورت پر عدت ہوگی حیض کے ساتھ، یعنی عدت طلاق ثالث کی وہ جو واقعہ ہوئی ہے ثالث کی ولادت کے ساتھ، یہ عدت اس کی کس کے ساتھ ہوگی؟ حیض کے ساتھ ہوگی. سمجھی گل؟ یہ مسئلہ اوکھا جے تو ویکھو تم تاں گل سمجھنی آشے پڑھو سارا پھر مانا دھیان نال توجہ کرے جے یار. کالثالث لأنہا اس لیے کہ جب لائی عورت ولد اول، میں سنتے پے ہو جب پہلا بچہ جمیا انہیں تے واقع طلاق ہو گئی اور ہو گئی معتدہ. تے جدوں نے دوسرا جمیا بابی ثانیہ تے ہو گیا زوج مراجعن. جب مراجع نہ منو تو پھر حرام دا منو گے تو زنا دا منو گے. لہذا خام خواہ جب اس نے دوسرا جمیا 6-7 مہینے تو بعد تو اب ہم سمجھیں گے کہ اس نے رجوع کر لیا. رجوع کرنے کے بعد رجوع اس نے کیا کس کے ساتھ؟ وتی کے ساتھ. آگے سمجھے؟ لہذا کیونکہ بنایا جائے گا علوق بے وتی حادث فعل عدت، اور جس نے دوسرا بچہ اور جمنا ہے اور یا واقعہ ہو جائے گی طلاق ثانی بے ولادت الولد ثانی، چونکہ جدو جمے گی ایک طلاق پہ جانی ہے. ہوں یہ ہو گیا کیونکہ یمین معقودہ بے کلمات سجن علماء ہے جی، اور یہ دلالت کرتا ہے تکرار پر. ہوں جدو تیسرا جمیا وبل والد ثالث سے ہو گیا مراجع، ہوں پھر منا گے کہ دوسرے بچے تو بعد انہیں وتی کیتی ہے، رجوع کیتا ہے. آگے سمجھ تو تا تیسرا جمعہ جی. لہذا و تقع طلقہ صورت الثالثہ، اب واقعہ ہو جائے گی تیسری طلاق کس کے ساتھ؟ تیسرے بچے کے. اب مغلظہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیوں سمجھا؟ اے بچہ جمعہ تے طلاق واقعہ ہوئی تے ہون تو طلاق ہوئی ہے جمنے تو بعد، ہر باری ہوئی بھی جمنے تو بعد. تو ہوں اے جڑی تیسری دی عدت ہے یہ کتنے نال ہونی ہے جی؟ سمجھائیے جی. واجب ہے اس پر عدت اس طلاق کی حیضوں کے ساتھ، یعنی 3 قروء کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 3 قروء کے ساتھ. کیونکہ طلاق پہ ہے جمنے تو بعد. اچھا جی. اگر نہ ہوئی آئسہ، اگر آئسہ ہوئی تو پھر 3 مہینے ہیں. یہ کل جب کہ ہوں بے بطون مختلف، کیا ہوں؟ بطون مختلف ہوں. ولو کانو، اگر ہوں وہ بے بطنن، بے ایک بطن اچ، مطلب 6 مہینے تو پہلو جم پہ تو واقعہ ہو جائیں گی سینا تان اولین کے ساتھ، نہ کہ ثالث کے ساتھ، نہ کہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی. کیوں؟ لے انقضاء العدت بہی، او پہلیاں دی عدت اندے نال پوری ہو گئی ہے تو پس ہوگا شرط کا وقت وہ ولادت مقارن انقضاء عدت کے وقت کے کل پڑھ چکے ہو. فلا یاقع بے شیء، جب مقارنت ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی. ایک مسئلہ. اور اگر نہ جنا اس نے تیسرا 2 جم کے بس پھر بچے کو نہیں جی، تو نہ متعلقہ ہوگی کس کے ساتھ؟ ثانی کے ساتھ متعلقہ نہیں ہوگی. کیوں کہ ثانی جمعہ تے پہلے دی عدت پوری ہو گئی تے طلاق ہونی سی اس تو بعد تے عدت ختم ہو گئی ہے تے طلاق کی میں پہ سکتی. سمجھ آ گئی جی؟ توجہ یار. ثانی نہیں پہ سکتی کو پہ گی. اور اگر ہوں اولان ایک بطن میں، پہلے 6 مہینے دی مدت تو پہلو جم پہ ایک بطن ہو گیا، تیسرا جو ہے وہ 6 مہینے تو بعد جمعہ تو واقعہ ہوگی ایک اول کے ساتھ اور گزر جائے گی عدت اس پہلے کی ثانی کے ساتھ. آگے سمجھ؟ عدت گزر گئی اور نہیں واقعہ ہوگی کوئی شے ثالث کے ساتھ، کوئی شے ثانی واقع نہیں ہوگی کیونکہ عدت گزر گئی. یہ بینا ہو گئی. کی ہو گئی؟ جب تو بینا ہو گئی ہوں رجوع ثابت نہیں ہو سکتا. جب رجوع نہیں طلاق ثالث وہ تیسری اندہ ہی نہیں سمجھے گل ایشا بس بلا یا کو شہن بسالے سے. اور اگر ہو اول بطن میں اور ثانی اور ثالث ایک بطن میں تے واقعہ ہو جائیں گی 2 اول کے ساتھ، چونکہ اس تو بعد ثانی 6 مہینے بعد ہے لہذا رجوع ثابت ہو گیا اور ثانی بھی واقعہ ہو جائے گی اور گزر جائے گی عدت ثانی کی ثالث کے ساتھ، بس نہیں واقعہ ہوگی اس کے ساتھ کوئی شے میں رہ گیا. یعنی عدت طلاق ثالث کی وہ
کہ واقعہ ہوئی ہے ولادت ثالثہ کے ساتھ. واقع ہوئی ہے ولادت ثالثہ کے ساتھ. ومطلقة الرجعية تتزين ليرغب الزوج في رجعتها ولا يسافر بها حتى يشهد على رجعتها وله وطئها. هذا عندنا، وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يحل وطئ مطلقة الرجعية حتى يراجع بالقول، وعندنا الوطئ يصير رجعة. متعلقہ رجی جو ہے وہ تزین کرے، وہ تزین کرے تاکہ رغبت کرے زوج اس کی رجعت میں، او بے نظر زینتہا و حسنہا، ایک مسئلہ، اور نہ سفر کرے زوج متعلقہ رجیہ کے ساتھ حتیٰ کہ گواہ بنا لے اس کی رجعت پر، اس کی رجعت پر. دو مسئلے. تیسرا، اور یحل لہو، جائز ہے زوج کے لیے وطی اس کی یعنی متعلقہ رجیہ کی. یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی اگر قولن رجوع نہیں کیا وطی سے رجوع کرے تو یہ جائز ہے. اور بہرحال پیچھے گزر گیا مسئلہ، بہرحال عند شافعی رحمہ اللہ تعالی نہیں حلال وطی متعلقہ رجی کی حتیٰ کہ رجوع کرے بالقول. ہمارے نزدیک یہی وطی ہو جائے گی رجعت، یہی وطی ایجاد ہو جائے. سمجھی بات؟ اچھا جی، وہ متعلقہ رجی یعنی وہ عورت کے متعلقہ ہو گئی طلاق رجی اور عدت گزار رہی ہے، حلال ہے اس کے لیے، بلکہ مستحب ہے یہ کہ تزین کرے لباس کا، حایت کا، اس لیے کہ رجت مستحبہ ہے اور تزین حامل ہے رجت پر، اور نکاح قائم ہے دونوں کے درمیان من وجہ حتیٰ کہ جاری ہے تواروں سے قیام پر دلیل ہے، اور حلال ہے وطی اور وطی کے دوائی. احتراز کیا بے قید رجی سے متعلقہ بائن سے، کیونکہ وہ تزین نہ کرے عدت میں بوجہ حرمت نظر کے اس کی طرف اور عدم حل رجت کے. سمجھائیے، جو حلال نہیں ہے جی نکاح پڑھنا ہے. اور احتراز کیا متعلقہ ان سے معتدہ بالوفات، کیونکہ یہ معتدہ فإنہ ہمانی فإنہ ہاں، معتدہ بالوفات واجب ہے اس پر احداد سوگ نس کے ساتھ، وہ 4 مہینے 10 دن. آگے سمجھے جی؟ شاباش سے جی. اچھا جی، حتیٰ یشہدہ یہ مضارع شہاد سے یعنی قائم کرے گواہ اس بات پر کہ اس نے رجوع کر لیا اس سے، اور یہ گواہ قائم کرنے علی سبیل تاکہ متہم نہ ہو، اور اشہاد واجب نہیں کما مرہ سابقاً. خلاصہ یہ ہے کہ نہیں حلال اس کے لیے سفر اس کے ساتھ رجوع سے پہلے، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ أَيَّ الْمُطَلَّقَاتِ مِن بُيُوتِهِنَّ اے مساکنہن التی تسکن فیہا قبل العدت. سمجھا گئی گل؟ اور متعلقہ رجی تزین کرے تاکہ رغبت کرے زوج اس کی رجعت میں، اور نہ سفر کرے زوج اس کے ساتھ حتیٰ کہ گواہ بنا لے اس کی رجعت پر. اور جائز ہے زوج کے لیے وطی متعلقہ رجیہ سے، یہ ہمارے نزدیک ہے. اور بہرحال عند شافعی رحمہ اللہ نہیں حلال وطی متعلقہ رجی کی تاکہ رجوع کرے قول کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطی او بنا ان علا ان رجعتا کما تکونو بالکل تکونو بالکم اندنا کما مرہ و اند. اور ہمارے نزدیک وطی ہو جائے گی رجعت. یہ دیکھو نا اسی اتنے پہنچ گیا عجیب بندے ہیں کہ مطلب میں بولو نا پنجابی جملہ تو بچے مارا جستے ہو کی تو خدا دے بندے ساری مادری زبان کی حد ہو گئی. ہاں بشارہ جی منع کر دی بچوں نے اگو پھر مسئلہ پڑھنے تو پڑھ چا ٹائم تھوڑا نہیں کہا 5-10 منٹ کوئی نہیں، چل منع کر دیں بس ٹھیک ہے. یہ بھی صبح انشاءاللہ جی. یہ مسلک کے صورت اس کی یہ ہے کہ
زوج خلوت کی اپنی بیوی کے ساتھ اور انکار کیا اس کی وطی کا، پھر طلاق دی اس کو، پھر رجوع کیا اس سے الی آخری، پس جب جنا اس نے اقل من سنتین کے لیے وقت طلاق سے، تو ثابت ہو جائے گا اس ولد کا نسب اس زوج سے، کیونکہ عورت نے نہیں اقرار کیا انقضاء عدت کا، اور ولد باقی ہے بطن میں اس باقی رہ سکتا ہے باقی اس بطن میں اس مدت میں۔ بس ضروری ہے یہ کہ بنایا جائے زوج واتی قبل طلاق نہ کہ بعد طلاق، اس لیے کہ اگر نہ وطی کی ہو زوج نے قبل طلاق تو زائل ہو چکی ملک نفس طلاق کے ساتھ، پس ہوگا واتی بعد طلاق، پس ہوگی واتی بعد طلاق حرام، پس واجب ہے مسلم کے فعل کو بچانا حرام سے، پس جب بنایا گیا واتی قبل طلاق تو صحیح ہے رجعت۔ اور اگر کہے زوج اذا ولدت فانت طالق، پس جنا اس نے پھر جنا دوسرا بطنین کے ساتھ، پس یہ رجعت ہے۔ مراد بطنین کے ساتھ یہ ہے کہ ہو ولادت اولا اور ولادت ثانیہ کے درمیان 6 مہینے یا اکثر، بہرحال جب ہو اقل 6 مہینے سے تو ہوگا بطن واحد، اور ماں ثابت ہوتی ہے رجعت اس لیے کہ وہ متعلقہ ہو گئی ہے ولادت اولا کے ساتھ، پھر ولادت ثانیہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ رجوع کیا زوج نے اس سے بعد ولادت اولا کے، تاکہ ہو جائے وطی حلال۔ بہرحال جب ہوں ولادتان بطن واحد کے ساتھ تو نہیں ثابت ہوتی رجعت، اس لیے کہ علوق ولد ثانی کا تھا ولادت اولا سے پہلے۔ اور زوج کے قول کلا ما ولدت فانت طالق میں، پس جب جنا عورت نے 3 بچے مختلف بطون کے ساتھ تو واقع ہو جائیں گی 3 طلاقیں، اور ولد ثانی رجعت ہے مثل ثالث کے، اور ثالث جڑا وہ بھی رجعت دلیل ہے۔ اور اسی اور عورت پر لازم ہے عورت پر عدت بالحید، یعنی عدت طلاق ثالث کی وہ کہ واقع ہوئی ہے وہ طلاق ثالث ولادت سے ثالثہ کے ساتھ، اور متلقۃ الرجعی تزین کرے تاکہ رغبت کرے زوج اس کی رجعت میں، اور نہ سفر کرے زوج اس کے ساتھ جہاں تک کہ گواہ بنا لے اپنی اس کی رجعت پر، اور جائز ہے زوج کے لیے وطی اس کے ساتھ، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اور بہرحال عند شافعی رحمہ اللہ تعالی نہیں جائز وطی متلقۃ الرجعیہ سے، یہاں تک کہ رجوع کر لے بالقول، اور ہمارے نزدیک وطی ہو جاتی ہے رجعت۔